Assalamu alaikum. This is Sayyada Jannat, psychologist and behaviorist. I am going to deliver lecture on Learners Academy. Okay, I will teach you experimental psychology. This is my first lecture. Today we have to start our first lecture, which is historical roots of experimental psychology. Now I am going to start my lesson. Okay, let's start now. There are several philosophers who contribute in the beginning of psychology. In initial level, they introduce the basic building blocks of psychology. پہلے philosophers ہوتے تھے اور psychology کی ٹرم کا کوئی psychology کی ٹرم موجود نہیں تھی. یہ philosophy اور psychology کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر ان 350 BC میں Aristotle and Plato works and introduced several terms on which today ہم کام کرتے ہیں like working, memory, perception, and they works a lot on such kind of things that we are used in nowadays. However, there were no properly جو سا ہے سائیکالوجی کے لیے ٹرم بھی موجود نہیں تھے اور نہ ہی کوئی پراپر انسٹیٹیوشن یا پھر سائیکالوجی کے لیے کوئی کورس موجود تھا ٹل 1880 تک. آفٹر دس اس کی بگننگ ایسے اسٹارٹ ہوئی تھی کہ سائنٹیفک سائیکالوجی بگنس ان جرمنی ایز اے سائیکولوجیکل psychology as a physiological psychology with the marriage of physics and psychology and mind. دین اس پہ پراپر کام کرنا ہونا اسٹارٹ ہو چکا تھا اور پھر پراپر اس کے لیے مطلب پروگرامس بھی بننا شروع ہو گئے تھے اور پھر سائیکالوجسٹ وہ بڑھنا شروع ہو گئے تھے. ناؤ لیٹس اسٹارٹ کانز پوائنٹ آف ویو. In the beginning of psychology was considered the branch of psychology till middle of 19th psychology. اسٹارٹنگ میں 19ویں صدی تک سائیکالوجی کو فزیولوجی کی ہی برانچ ایک سمجھا جاتا تھا. It was Immanuel Kant who speaks scientific psychology in 1786 in his Metaphysiological Foundation of نیچرل سائنس. وہ جدت کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور وہ تھیریز کی بجائے ایکسپیریمنٹ پہ یقین رکھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اس لیے اس نے اینتھروپولوجی کی ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی. اینتھروپولوجی از بیسیکلی اے سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئرز اینڈ ہیومن بیہیویئرز اینڈ کلچرز اینڈ سوسائٹیز. موسٹلی ان پاسٹ آلسو ہی یوز اٹ اینڈ نو پریزنٹ وی آلسو یوز اٹ. اوکے, نیکسٹ ایمرجنس آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. اب آ جاتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کیسے ایمرج ہوئی. ابن الہیثم, انہوں نے پہلی بار ہپنوسس متعارف کروایا تھا اینڈ ہپنوسس واز ہز ود ہی ورکس آن ہپنوسس ود ویریفائیبل ایکسپیریمنٹ. اور یہ کام انہوں نے یورپ میں ہونے سے 200 سال پہلے کر لیا تھا. ہی ڈیولپ ماڈرن سائیکولوجیکل میتھڈس. یورپ سے پہلے وہ 200 سال پہلے یہ کر چکے تھے. ہی واز پائنیئر آف ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ آف سائیکالوجی. انہوں نے بہت سارے کام کیے تھے اور انہوں نے اپنے پریکٹیکل ورک سے سسٹمیٹک وے کو پرووائڈ کیا تھا کہ کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم چیزوں کو پریکٹیکل وے میں کر سکتے ہیں, کس طرح سے انہوں نے بہت ساری چیزیں ہموار کی تھی, راستے ہموار کیے تھے. انہوں نے آپٹک وین پہ کام کیا تھا, آپٹک پہ کام کیا تھا, وین پہ کام کیا تھا, لائٹ کو کس طرح سے مطلب آئس میں جاتی ہے, اور یہ سارا فنکشن انہوں نے ہمیں بتایا تھا. اس کے بعد ہی فردر ورک آن جیومیٹری اینڈ ڈفرینٹ تھیریز پہ انہوں نے کام کرتے رہے تھے. ماڈرن سائنس سے بہت سے ملتے جلتے طریقے وہ اس وقت اپنے وقت میں کرتے رہے تھے, مینس اس وقت انہوں نے متعارف کروائے تھے. نیکسٹ ہیلم, انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کیے تھے لائک آبزرویشن, اسٹیٹمنٹ آف پرابلم, فارمولیشن آف ہپنوسس, ٹیسٹنگ آف ہپنوسٹک یوزنگ ایکسپیریمنٹ, انالیسس آف ایکسپیریمنٹل ریزلٹ, انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا اینڈ فارمولیشن آف کنکلوژن, پبلیکیشنز آف فائنڈنگس. نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے ہرمن ہیلمٹوز. اوکے, ہی واز بیسیکلی اے جرمن فزیشین اور انہوں نے سائیکالوجی میں بہت کام کیا تھا. انہوں نے سائیکالوجی میں بہت سارے ٹاپک کور کیے تھے. نیکسٹ ہے ارنسٹ ویبر. ارنسٹ ویبر واز اے جرمن فزیشین. ہی واز کنسیڈرڈ دا فاؤنڈر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. اور انہوں نے فلاسفی آف سینس آرگنس پہ کام کیا تھا, مسل اسٹیٹمنٹ پہ, مسلس سینسیشنس پہ, اسکنس پہ بہت زیادہ کام کیا تھا. ہی پریزنٹ
two-point threshold theory, that how we discriminate between sensations, how we perceive them, how we use them, means how we perceive a sensation and then how we respond them. نیکسٹ ہمارے آتے ہیں گسٹاو تھینڈر فیچنر. فیچنر واز a German experimental psychologist, philosopher and a physicist. He was called the father of psychologists and experimental psychology. انہوں نے کانٹ کے بہت سارے جو کانٹ کے کام پہ آبجیکشنس ہوئے تھے ان کے جواب دیے تھے اپنے ایکسپیریمنٹس کے تھرو. انہوں نے بہت ساری پرابلمس کا فیکٹنر نے جب کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے بہت ساری پرابلمس کا سلیوشن اپنے ایکسپیریمنٹس کے تھرو دیے تھے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے. تو اس لیے سائیکالوجی کو سائنس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ پہ بیس ہوتی ہے. He studies in Leipzig University. After completing his medical degree, his interest began in physics and math. He works on divergent fields. انہوں نے بہت ساری فیلڈز میں کام کیا تھا. 1830 میں مختلف کاموں میں وہ انڈلج ہے لیکن 1830 کے آخر میں ان کا انٹرسٹ سائیکالوجی میں ڈیولپ ہونا شروع ہو چکا تھا. پھر انہوں نے سائیکالوجی میں بہت ساری تھیریز بہت سارا کام کیا جیسے پرسیپشن آف complementary and subjective order. Okay. He worked on measuring sensations and بہت کچھ ایکسپلور کیا اور ڈفرینس کریٹ کیا کہ کیسے ہم دونوں سینسیشنس کو الگ کر سکتے ہیں. دین ہمارے آ جاتے ہیں ولیم وونٹ. He was a physician, psychologist, philosopher and a professor, and he also known as founder of modern psychology. Okay. William Wundt established first psychological laboratory in Leipzig and he was founder of structuralist school of psychology. Next ہمارے آ جاتے ہیں ٹیکنر. اوکے. ٹیکنرز نے بہت ساری کنٹریبیوشن ان سائیکولوجیکل فیلڈ میں کی تھی. ہی اسٹیبلش این ایسوسیشن فار ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. اس کو ایکسپیریمنٹلسٹ کہا جاتا ہے جو کہ 1904 میں انہوں نے اسٹیبلش کی تھی اور اس جو ایسوسیشن میں ابھی تک کام ہو رہا ہے اینڈ اٹ از بینیفیشیل ویری بینیفیشیل فار آور سیلف فار مطلب آج کے ہمارے سائیکالوجسٹ کے لیے جو کہ ٹیکنر نے قائم کی تھی. And he worked on structuralism. He eliminated stimulus error element. انہوں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا. 56 جو ان سے ڈاکٹریٹ لیول کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے جن کو انہوں نے پڑھایا تھا جو کہ وہ 1/3 وومنس تھی جن میں سے مطلب سائیکالوجی کے فیلڈ میں بہت ساری وومنس بھی تھی جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو انہوں نے بہت سارے کام کیے اور پھر اس طرح سے وہ فیوچر کے بہت ہی گریٹ سائیکالوجسٹ کے طور پہ ایمرج ہوئے تھے. نیکسٹ پھر میتھڈ آف سائیکالوجی. اوکے. ہی یوز انٹرسپیکشن میتھڈ. انہوں نے مسائل کے حل کے لیے انٹرسپیکشن میتھڈ کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اٹ واز کہ ہم کس طرح سے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اچھا جب انہوں نے یہ طریقہ انٹرسپیکشن کا انٹروڈیوس کروایا. انٹرسپیکشن ہوتا ہے ججنگ اون تھاٹس اینڈ فیلنگس. بندہ اپنے آپ کو اپنی فیلنگس کا خود بخود بتاتا ہے کہ وہ کیسا فیل کر رہا ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ انٹرسپیکشن کے بہت سارے ایڈوانٹیج بھی آ جاتے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم انٹرسپیکشن کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. مطلب وہ ان کا کہنا تھا اس کا فائدہ ایک سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ایکچولی فیل کر رہا ہوتا ہے ہی کین بیٹر ایکسپریس ہز ایموشنز اینڈ ہز فیلنگز دین ادرس. کیونکہ جو خود فیل کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. جس ایموشنلی اسٹیٹ میں وہ ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. لیکن اس کے نقصانات بھی کچھ تھے. وہ اس طرح سے نقصانات اس کے تھے کہ جو بندہ بتا سکتا ہے وہ ریلائبل نہیں ہوتا, وہ ریلیٹیبل نہیں ہوتا کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ جو بندہ ایک ٹائم میں پرسیو کر رہا ہو سیکنڈ ٹائم میں بھی وہ پرسیو کرے. اس کے حالات کیا ہیں, سرکمسٹانسز کیا ہیں, انر سچویشن اینڈ آؤٹر سچویشن کیا ہے, اٹ آل افیکٹس on this thing. So اس وقت ارلی اسکول آف تھاٹس کے جو بندے تھے بہت سارے سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا تھا لیکن کچھ نے یہ نہیں بھی کیا تھا کیونکہ جہاں پہ جب بھی کوئی نیا طریقہ انٹروڈیوس ہوتا ہے تو جہاں پہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہاں پہ اس پر تنقید کرنے والے بھی بہت سارے بندے ہوتے ہیں. تو کچھ بندوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اسی طرح سے
کوگنیٹو سائیکالوجی نے ایکسیپٹ سائنٹیفک میتھڈ، انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو ایکسیپٹ کیا تھا، بلکہ اور کوگنیٹو سائیکالوجی انٹراسپیکشن کو ریجیکٹ کرتی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ یہ اتنا لاجیکل نہیں ہے، اتنا ریلائبل نہیں ہے، کیونکہ بار بار جب آپ یہ کرو گے انٹراسپیکشن تو ریزلٹس آپ کے سملر نہیں آئیں گے. دیٹس وائی ہی ریجیکٹڈ اٹ. Modern psychology began in the end of 19th century. Wundt established first fundamental laboratory in 1879. This university opened several ways for work independently. جب انہوں نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی تو انہوں نے ہر ایک کو، جب یہ وانٹ نے یونیورسٹی بنائی تھی، ہر ایک کو اوپنلی پرمیشن دی تھی کہ یو آر آلویز ویلکم ہیئر، یو کین کم ہیئر اینڈ ورک ہیئر. اینڈ دیٹس ہاؤ اٹس اوپن سیورل ویز فار ورک انڈیپینڈنٹلی. نیکسٹ ہمارے جو سائیکالوجسٹ تھے وہ تھے ہرمن ایبنہاس. Hermann was a German, basically he was a German psychologist and pioneer of experimental psychology. He worked a lot on memory. میمری میں ایسوسیشن کیسے ہوتی ہے، ڈس ایسوسیشن کیسے ہوتی ہے، میمری کیسے ورک کرتی ہے، اور انہوں نے جو سا نان سینسیبل سلیبس بھی انٹروڈیوس نان سینسیبل سلیبس بھی بنایا تھا. اور پھر انہوں نے فارگیٹنگ پہ کام کیا تھا، فارگیٹنگ کرو پہ کام کیا تھا. اسی طرح سے لرننگ کروز کیسے کام کرتے ہیں، انہوں نے لرننگ کروز کے بارے میں کہا تھا کہ یہ یو کی طرح پہ کام کرتا ہے. اسی طرح سے فارگیٹنگ کروز کے بارے میں انٹروڈیوس کروایا تھا، پروسیس آف فارگیٹنگ ہاؤ اٹ، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہرمن ایبنہاس نے کروائی تھی. ہی یوز ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس. He used several experimental techniques. Next آ جاتی ہے ہماری سائیکالوجی کی ڈیفینیشن. اوکے، ڈیفینیشن آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. اوکے، واٹ از ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی؟ سو experimental psychology is a branch of psychology concerned with the scientific investigation of the response of individual to stimuli in central in control state. ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی اسٹیمولس کا ایکشن ہوتا ہے کہ آپ ایک کنٹرول ماحول میں کس طرح سے اس کو رسپانس کرتے ہو، اور یہ سائنٹیفکلی ہوتا ہے. نیچر آف اوکے، دیر آر سیورل ویز. اس کو اپنانے کے لیے بہت سارے جو سا سائنٹیفک میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے کہ اس میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ پائے جاتے ہیں. مطلب ہم جب ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی پہ کام کرتے ہیں تو جسٹ ہم کام یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کیسے ہوا، ہم اس پہ کاز اینڈ افیکٹ دیکھتے ہیں کہ کس ریلیشن شپ کی بیس پر کیا رسپانس ہوا ہے، کیا ان پٹس تھی جس کی آؤٹ پٹس آئی ہیں، ایکشن ری ایکشن کیا ہے، اسٹیمولس رسپانس کیا ہے، اس سب کا بیہیویئر جو ہمارا اکر ہو رہا ہے اس کے ریزنس کیا ہیں. سو وی سی وی وانٹ ٹو، ہم ٹرائی کرتے ہیں اس میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو دیکھنے کو. اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں، جب ہم ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں کام کرتے ہیں، ہم کاز اینڈ افیکٹس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے ہم بیہیویئر کو پریڈکٹ بھی کرتے ہیں. مینس اگر ایک چیز ہیپن ہوئی ہے تو اس کا اگر ایک کاز ہے، اس کے افیکٹس یہ ہوں گے، ان پٹ یہ ہے، آؤٹ پٹ یہ ہوگی، تو فیوچر بیہیویئر کیا ہوگا یہ بھی ہم پریڈکٹ کرتے ہیں. اور یہ ہمیں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی لاجیکل بیسس پہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اور اس طرح سے ہم فیوچر کو بیہیویئر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اسکوپ آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی از وائڈنگ ود دا انوینشنس آف نیو ٹولز اینڈ انویسٹمنٹس اینڈ انسٹرومنٹس فار ایکسپیریمنٹس. مطلب ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہمیں انسٹرومنٹس فراہم کرتی ہے جس کے تھرو ہم ایکسپیریمنٹ کر کے لاجیکل ریلائبل رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ساری فیلڈس میں آج کل کام کر رہی ہے. ایٹ لیسٹ اٹس ورک ان ایوری فیلڈ آف سائیکالوجی اینڈ ادر تھنگس جو کہ ہمیں ریئل لائف میں یا پھر نارملی لائف میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. یہ ہمارے آج کل جو سے کام کر رہی ہے. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی از ورک ان سائیکو فزکس، اینیمل سائیکالوجی، لرننگ سائیکالوجی، سائیکالوجی آف انڈیویجول ڈفرینسز، چائلڈ سائیکالوجی، ایجوکیشنل سائیکالوجی، کلینکل سائیکالوجی.
انڈسٹریل سائیکالوجی اینڈ مینی مینی مور. سو اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے, یہ وائڈلی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے, اور اس لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. ہوپ یو گائز انجوائے دس. اوکے, تھینک یو.